ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینا ہوتا ہے، کھا کر سستی ہوتی ہے، اور یہ گوشت ثقیل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو نماز کے لیے فریش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے، انٹسٹائن کی پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں. تو وہ جو ایسا پرابلم ہو، جو ایک بیماری ہو، تو اس میں اگر ایک رکعت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان، یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے، تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی 5 نمازوں میں سے 1-2 میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ہیبٹس درست رکھیں، وقت پر کھائیں، صحیح خوراک کھائیں، تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور سٹمک اپسیٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے. یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے، اور دین کی حفاظت، نمازوں کی، وضو کی، ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے، وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے. مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے. کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ سنت ہے. اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا، اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوطہ کھا جائے، کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا، اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جرمز اور میل کچیل باہر آئے. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہو؟ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، حرج نہیں ہے. تحیۃ الوضو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تحیۃ الوضو پڑھنے لگے ہیں. یہ وضو کرتے ہی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیۃ الوضو کہلاتے ہیں، اور ان کا بہت اجر اور ثواب ہے. اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، 1 دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں. آپ کو معلوم ہے کیوں کتنا اجر ہے اس کا؟ حضرت بلال والی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا تو میں 2 نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں 1 دفعہ ہو جائے، اگر ہر دفعہ ممکن نہیں. لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا نا جب آپ کے پاس وقت ہو. دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے وقت میں. کیا پیاز کھانے سے یا لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے. نہیں، کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو، اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں. کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے؟ اگر کسی عورت کو کریم سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے. ریزر استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے، کہ کریمز میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی سکن کے لیے بہتر نہ ہو. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے، حلق الآن و نطف الابط. ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں نطف الابط. حلق الآن، حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا، یہ ریزر استعمال کرنے کو، یعنی زیر ناف بال ریزر سے صاف کیے جائے اور انڈر آرمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے. بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں، پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہے. یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ویکس استعمال کی جائے انڈر آرمز کے لیے. لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں سنت کا معاملہ وہاں تکلیف ہوتی ہے. یہ پسندیدہ ہے، اگر نہیں تو انڈر آرمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے وضو شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا؟ جب آپ بازو دھو لیں، مسح کر لیں، پاؤں دھونے سے پہلے۔ موزوں کے مسح سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں؟ یا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں؟ اس طرح جوتوں کے مسح کے بارے میں بتا دیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پنڈلی تک لے جایا جائے، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ عقل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے، کیونکہ زیادہ میلا حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کس میں ہے؟ 3 دفعہ دھونے میں، اور اس سے آگے بڑھ کر 4 دفعہ دھونے میں ثواب نہیں، ناپسندیدہ ہے، زیادتی ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے صابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ صابن اتارنے کو الگ سے دھو لیں، لیکن وضو کی نیت سے 3 ہی دفعہ دھوئیں، اس سے زیادہ نہیں دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سفر کر رہے ہوں، وضو قائم ہو، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، ایسے حالت میں اگر بیڈ ڈسچارج ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ عموماً سفر کے دوران واش رومز اویلیبل نہیں ہوتے، استنجا کس طرح کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر تو وہاں واش روم ہے تو خود کو صاف کر لیں، اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں، جہاں موقع آئے وہاں استنجا کر لیں۔ اگر وضو کے لیے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے؟ جی ہاں، کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ نیز یہ کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں ٹھہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ انسان کو جب پتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیڈ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے کہ جس کو بوقت ضرورت پر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے احکامات عام حالات سے مختلف ہوتے